بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری میگا کرپشن کی کہانیاں جو کافی دنوں سے ہم نے شروع کی ہوئی ہیں۔ آج آپ کو بتاؤں کہ چودھری مونس الائی اور چودھری پرویز الائی کا ان کے اوپر الزامات ہیں کہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے مالی فوائد اٹھائے۔ کیا یہ صحیح ہے، کیا غلط ہے، فیصلہ آپ لوگ کر لیں۔ مونس الائی نے گاؤں سما ڈھیر کے شادیوال ساروکی سے ڈنگا تک زرعی زمین اپنے فرنٹ مین فرحان رہائشی لاہور کے ذریعے مقامی لوگوں کو دھمکیاں دے کر خریدی۔ زمین کی قیمت بڑھانے کے لیے اس نے گاؤں سما سے ڈنگا تک سڑک کے منصوبے کا افتتاح کیا اور منصوبے پہ تیزی سے کام بھی جاری ہے، اب تک شاید مکمل بھی ہو چکا ہو۔ گجرات کی مقامی انتظامیہ کے ذریعے صنعتی فیز 2 400 ایکڑ کے نام پہ زرعی زمین خریدی گئی اور کچھ دیہاتوں کی زمین کو یا تو معمولی رقم دے کے یا کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈرا دھمکا کے ہتھیا لیا۔ انڈسٹریل فیز 2 پروجیکٹ کے ساتھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے مقامی لوگوں کو ڈرا کر اور زمینوں پہ قبضے کی ذریعے زمینیں خریدی گئی۔ ریٹ بڑھانے کے لیے یہ افواہیں پھیلائی گئیں کہ اس سڑک پہ موٹر وے کا لنک قائم ہو جائے گا۔ منڈی بہاؤدین میں جی ٹی روڈ عظیم گوندل پر ایک ٹویوٹا شو روم ہے۔ گیس کریں وہ کس کا شو روم ہے؟ خیر وہ بات کی بات ہے۔ گجرات میں سیوریج کے تمام منصوبوں میں 20% کمیشن لینے کا الزام بھی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں 500 سے 700 ایکڑ زمین خریدی گئی، جسے بیشتر کو کہا جاتا ہے کہ ڈرا دھمکا کر سودا کیا گیا۔ انڈسٹریل فیز 2 چیمبر آف کامرس کا پروجیکٹ تھا، لیکن اس پروجیکٹ میں چیمبر کی شمولیت صفر اور لاہور کے مسٹر فرحان خان مبینہ طور پہ مونس الائی کے فرنٹ مین ہیں، جو ان کی جائیداد کے تمام معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے دوست بھی ہیں۔ بہرحال ان پہ اور بھی الزامات ہیں۔ ان کے علاوہ ڈی ایس پی ٹریفک سے ماہانہ رشوت لینے کا الزام ہے اور کرپشن کیسز میں ملازمت سے برطرف ہو گیا تھا۔ سابق ڈی سی گجرات سے ماہانہ رشوت لینے کا الزام ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ ڈی پی او گجرات عمر سلامت لاڈ سے بھی ماہانہ رشوت لیتا رہا۔ بہرحال اب 2010 میں مونس الائی پہ NICL میں کرپشن کا الزام تھا۔ ان کے والد چودھری پرویز الائی کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے دور میں NICL کا سکینڈل، اس میں 320 ملین روپے کی کرپشن ہوئی، تاہم انہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی تردید کی۔ اب تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہونے پہ انہیں اشتہاری قرار دیا گیا، جس کے نتیجے میں ان کو نیب نے گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں ان کو 2011 میں غیر حتمی شواہد کی بنا پہ بری کر دیا گیا اور 2012 میں اس حوالے سے تمام الزامات کو خارج کر دیا گیا۔ 2 جنوری 2020 میں احتساب عدالت نے مشاہدہ کیا کہ استغاثہ کے اس کے خلاف کوئی ریکارڈ یا شواہد فراہم کرنے میں ناکام رہا اور NICL اسکینڈل میں تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ مونس الائی نے 2007 میں اپنے اثاثوں کی مالیت 5 لاکھ روپے سے زیادہ ظاہر نہیں کی تھی، تاہم 2009 میں اس کے اثاثوں میں حیرت انگیز طور پہ 700 ملین کا اضافہ ہو گیا۔ 2016 میں پاکستان سے باہر آف شور بینک اکاؤنٹس رکھنے پر ان کا نام پیناما پیپرز میں آیا، تاہم ان کے والد نے دعویٰ کیا کہ مونس الائی کا آف شور اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ 2017 میں قومی احتساب بیورو نے مونس الائی کے خلاف نئی تحقیقات کا آغاز کیا، جو ابھی تک تفتیش میں ہے۔ لاہور رنگ روڈ پروجیکٹ میں کرپشن کا تصور ابتدائی طور پہ پرویز الائی کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے دور میں ہوا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ مونس الائی کو تمام ماسٹر پلان کا علم تھا، اس لیے انہوں نے زیادہ زمین انتہائی سستے نرخوں پہ خریدی اور بعد میں اسے بہت زیادہ قیمت پر حکومت کو ہی فروخت کر دیا۔ رنگ روڈ اور دیگر منصوبوں کے ذریعے کمائی گئی تمام رقم مختلف یورپی ممالک میں منی لانڈرنگ کی گئی اور مبینہ طور پہ مختلف ممالک میں پراپرٹیز اور پلازاز کا ایک سلسلہ کھڑا کیا گیا۔ اس نے یورپ کے 1 یا 2 شہروں میں بجلی کے شاید منصوبے بھی لگائے۔ جنوبی کوریا میں اپنے فرنٹ مین رانا گلزار، جو چودھری برادران کا کلاس فیلو بھی تھا، ان کے ذریعے جنوبی کوریا میں خوب سرمایہ کاری کی اور رانا گلزار کا شمار جنوبی کوریا کے چند بڑے سرمایہ کاروں میں ہوتا ہے اور اطلاعات کے مطابق مونس الائی کی زیادہ تر سرمایہ کاری بھی رانا گلزار نے کی اور ان سے خاندانی رشتہ داری بھی بنائی گئی۔ جنرل الیکشن 2018 میں NOC کے بعد ضلع گجرات کے ضلعی انتظامیہ اور پولیس چودھریوں کے بعد تعینات کی جاتی تھی۔ ایک موقع پہ ضلع کونسل گجرات کے ٹینڈرنگ کے دوران سعادت نواز MPA مسلم لیگ کاف یعنی چودھری پرویز الائی کے فرنٹ مین شجاعت نواز DC آفس گجرات میں گھس گئے اور DC گجرات ڈاکٹر خرم شہزاد کے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن بعد میں سزا کی بجائے DC کو معافی مانگنا پڑی اور مسلم لیگ کاف کی قیادت سے معاملہ طے ہو گئے۔ ندیم ملی چیف ایگزیکٹو ملی گروپ، ان کا چودھری برادران گجرات کے ساتھ مل کر کرپشن میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔ ندیم اختر جو ہیں وہ گجرات کے ایک امیر تاجر ہیں، وہ ریت کی کھدائی، انٹرنیشنل امیگریشن اور پراپرٹی بشمول بھاری مشینری کے کاروبار کا مالک بھی ہے۔ چودھری خاندان سے ان کے بڑے گہرے روابط ہیں اور ندیم مبینہ طور پہ چودھری برادران کا اہم فرنٹ مین تصور کیا جاتا ہے۔
اس نے اپنے نام بھاری مقدار میں جائیدادیں رکھی ہیں جو دراصل مون صلاحی بین لائی کی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان کی ڈکلیئرڈ پراپرٹی اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ اور گجرات میں واقع ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اور کلیم کر رہے ہیں لوگ کہ ملی گروپ امیگریشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور ریت کی کھدائی کا کاروبار ناجائز کمائی گئی رقم کو قانونی شکل دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور غیر قانونی طور پہ کمائی گئی رقم مبینہ طور پہ باقاعدگی سے چودھری برادران کو ڈیلیور کی گئی۔ اب چودھری صاحبان کو بچائی گئی رقم جو ہے مزید مقامی منشیوں کے ذریعے جعلی اکاؤنٹس میں جمع کرائی گئی۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ندیم اختر ملی ضلع گجرات میں نئی سڑکوں کی تعمیر میں کرپشن میں ملوث ہے۔ ندیم ملی کے ساتھ طارق دارا جی نے نئی مجوزہ سڑکوں کے ارد گرد قیمتی زمینیں خریدی اور زمین کو زبردست منافع کے عوض حکومت کو ہی فروخت کر دیا۔ ٹھیکیداروں کو ایک پروسیس کے ذریعے ریت کی کھدائی کا معاہدہ دیا گیا جس میں بولی لگانے والے کا عمل، ٹینڈرز وغیرہ یہ سب شامل ہے، اور اس سارے عمل کی نگرانی ضلعی انتظامیہ کرتی ہے۔ 2018 کے دوران ADCR کی ملی بھگت سے ریت کی کھدائی کا ٹھیکہ غیر قانونی طور پہ یہ ندیم اختر کو دے دیا گیا، اور یہ سب کچھ چودھری برادران کے اپنے آبائی علاقے کی ضلعی انتظامیہ اور سیاست پر اثر رسوخ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ کوئی بولی نہیں لگائی گئی، نہ ہی ٹھیکیداروں سے طریقہ کار کو مکمل کرنے کے لیے کوئی ٹینڈرز طلب کیے گئے، کسی کو بھی ندیم اختر ملی کے علاوہ کسی سے بولی ہی نہ لی گئی۔ ADC گجرات آکشن کمیٹی کے چیئرپرسن اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر مائنز آکشن کمیٹی کے سیکرٹری تھے۔ اس معاملے کو کھولنے پر FIR نمبر 16/20 مورخہ 25 جولائی 2020 کو سیکشن 40940 PPC کے تحت اینٹی کرپشن گجرات میں درج بھی ہوئی، جس میں ندیم اختر ملی کا نام بینیفیشری کے طور پہ درج کیا گیا۔ اسے گرفتار کر کے تفتیش میں شامل کیا گیا، اور آپ FIR دیکھ سکتے ہیں۔ ACE گجرات اور ندیم اختر ملی دونوں ضمانت پر ہیں اس وقت۔ ندیم اختر ملی اور ADC گجرات کے خلاف ایک اور FIR درج ہوئی 26/20 مورخہ 14 نومبر 2020 کو۔ الزامات بتاتے ہیں کہ دونوں اہم افراد نے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا، اور ندیم اختر ملی اسپیشل جج اینٹی کرپشن گوجرانوالہ کی عدالت میں سماعت کے لیے گئے تو ندیم ملی عدالت سے باہر نکلے تو انہیں اینٹی کرپشن نے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ لیکن جب ان جیسے لوگوں کی پشپنائی سرکار میں بیٹھے لوگ کر رہے ہوں تو ان کو اندر رکھنے کی جرت کون کر سکتا ہے، اور یہی ہمارے سسٹم کی ایک بدقسمتی ہے۔ یہ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، یہ مزید تفصیلات آتی جا رہی ہیں، جیسی آتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔